السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو دار ارقم اسکول وری ٹاؤن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے ہیں وہ ہے کلاس 6 کی عربی۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہیں الدرس الثالث، جو ہم نے تیسرا سبق پڑھا ہے اس کی مشق کریں گے۔ اب ہم سبق اپنا شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں گے، اس کے بعد اپنا سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مشق میں جو پڑھیں گے تو وہ مذکر الفاظ کے لیے، جیسے میں نے سبق میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ذا کا اور تل کا میں کہ ذا کا مذکر الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ تل کا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں عربی میں ترجمہ کریں، یعنی پہلے جو ہے اردو دی ہوئی ہے تو اردو کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا فکر دیکھیں کہ وہ مسجد ہے، وہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذا کا مسجدن، وہ مسجد ہے۔ وہ میدان ہے، ذا کا میدانن، وہ گھر ہے، ذا کا بیتن، بیتن کہتے ہیں گھر کو۔ وہ چارپائی ہے، ذا کا سریرن، سریرن کہتے ہیں چارپائی کو۔ وہ سڑک ہے، ذا کا شاریون، اب شاریون سڑک کو کہتے ہیں۔ من ذا کا، وہ کون ہے، اس کے عربی کیا ہے کہ من ذا کا، من کون، ذا کا وہ۔ وہ طالب علم ہے، ذا کا طالبن۔ وہ منشی ہے، ذا کا کاتبن، منشی کہتے ہیں لکھنے والے کو، کاتبن کو لکھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ وہ منشی ہے، ذا کا کاتبن۔ وہ مؤذن ہے، یعنی مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، ذا کا مؤذنن۔ وہ سعید ہے، ذا کا سعیدن۔ اب آگے مؤنث الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ کمرہ ہے۔ وہ کمرہ کیا چیز ہے؟ یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم مؤنث استعمال کریں گے کہ تل کا غرفتن، وہ کمرہ ہے۔ وہ درخت ہے، تل کا شجرتن۔ وہ سورج ہے، تل کا شمسن۔ اب یہاں پہ جو شمسن ہے، اس کو یہ شمستن نہیں پڑھا جائے گا، یہ سماعی لحاظ سے، یعنی سننے میں یہ مؤنث ہوتا ہے اور پڑھنے میں یہ مذکر پڑھا جاتا ہے۔ تل کا شمسن یعنی وہ سورج ہے۔ وہ سائیکل ہے، تل کا دراجتن، دراجتن سائیکل کو کہتے ہیں۔ وہ موٹر ہے، تل کا سیارتن، سیارتن کس کو کہتے ہیں؟ موٹر کو۔ وہ ہوائی جہاز ہے، تل کا طیارتن۔ وہ عورت ہے، تل کا امراتن۔ وہ بچی ہے، تل کا طفلتن، طفلہ کہتے ہیں بچی کو۔ وہ ماں ہے، تل کا امن، وہ ماں ہے۔ وہ فاطمہ ہے، تل کا فاطمتن۔ اب آگے قواعد جو دیے گئے ہیں دیکھیں، اس میں بتایا بھی گیا ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا کہ ذا کا یہ اسم اشارہ ہے، یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ درمیان یعنی کہ اتنے دور بھی نہ ہو اور اتنے قریب بھی نہ ہو۔ ذا کا جو ہے یعنی کہ اس ایسا یعنی اسم ہے کہ جو کہ مفرد کے لیے استعمال ہو، یعنی مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہ درمیان میں ہو، نہ زیادہ دور ہو اور نہ ہی زیادہ قریب ہو۔ جبکہ ذالکا کا مطلب بھی وہ ہے، اور یہ اسم اشارہ، یہ ایسا اسم اشارہ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ دور ہو، یعنی بہت دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تل کا یہ بھی اسم اشارہ ہے، اور یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو پیچھے مشق کا جو کام ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ بک پر کام کرنا بھی ہے، اور ساتھ ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔